اکثر سوال ہوتا ہے بھئی کوئی سوال انج کرتے نہیں، اج ساڈا باپ فوت ہو گیا ہے، دعا اج اسی نہیں منگن دیں گے، بھئی دعا نہیں منگنی، اسی باپ نو جنازہ پڑھ کے لے کے جانا ہے۔ وہ میرے بھائی وہ باپ سی ایک تواڈا، انہیں تواڈے نال انہا وفاواں کیتا سی، تانوں وڈا کیتا سی، تانوں پڑھایا ہے، تسی پڑھ کے پھر انج کیتا ہے، باپ اگے جنازہ پڑھا ہے، کہندے جی چکو چھتی کرو، دعا نہیں ہے۔ میں کہندا کیوں نہیں ہے دعا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا دعا مانگ لو، جدو تسی سارے دعا منگو گے، حدیث پاک دی اندر آندا ہے 40 آدمی دعا کرن والا ہوئے گا، اللہ کدی دعا رد نہیں کردا، اللہ دعا قبول کردا ہے، اس وچ نیک بھی ہوندے نے، انہاں دا صدقہ اللہ اس دی بخش فرما دیندا ہے۔ یار باپ فوت ہویا ہے، تیرا حق بندا ہے تو رو رو دعا ماں کر، اللہ میرے باپ دے اگے قبر سونی کر دے۔ تو سانو کی پتا سی کہنے قبر ہے بچ جانا ہے، جدو جانا ہے تو چلے جانا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر نو ویکھ کے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے سی، آپ فرماندے سی پہلا لمحہ جو قبر والا یہ بہت بڑا، یہ پہلا مقام یہی ہے، جڑا بندہ اتھوں کامیاب ہو جائے گا تو پھر آگے بھی کامیاب ہو جانا ہے۔ ایک قبر والا پہلی منزل، یہ منزل پہلی بڑی اوکھی ہے قبر والی، جڑا اتھوں کامیاب ہو جاتا ہے پھر اگے اللہ رحم فرما چڑھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی ہستیاں قبر نو ویکھ کے روے، اللہ اکبر۔ بخاری مشکات کے اندر موجود ہے، فرمایا جدو تواڈے ماں باپ دنیا تو چلے جائیں تو روحاں شام دے وقت، جمعرات شام دے وقت، جمعے دا دن آندے جمعرات بھی آندی شام دے وقت، اور روح آ کے آواز دیندیاں نے، کہندیاں نے جس طرح تسی امیر ہو میرا بیٹا، جس تسی امیر ہو تواڈے کول دولت ہے مال ہے، میرے کول بھی انج دی دولت تے مال سی، اج پر خدا را ساڈے لئی کوئی صدقہ خیرات کرو، قرآن دی تلاوت کر کے ساڈی روح نو سکون پہنچاؤ، ساڈی روح نو سکون پہنچ جائے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ ولی سی، آپ کا بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے، ولی کامل سی، اللہ دا ذکر کرتے سی۔ ایک دن ایک عورت آئی ہے، کہندی ہے میری بیٹی دنیا تو چلی گئی ہے، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اس نو خواب وچ ویکھنا چاہنی ہوں، میری بیٹی کھنج دی ہے، کیا عذاب ہو رہی ہے، جا عذاب ختم ہو جاتا ہے میں ویکھوں گی۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر عشاء دی نماز ادا کر کے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، ہر رکعت دی اندر الحاکم التکاثر یہ سورت پڑھنی ہے ہر رکعت کے اندر، اور پڑھ کے پھر بستر تے جانا ہے، بستر بھی پاک، رضائی بھی پاک، اپنے بستر تے جا کے پہنچنا ہے۔ جدو بستر تے جانا ہے سرکار دی ذات تے درود و سلام دے نظرانے پیش کرتے رہنا ہے، درود و سلام پڑھتے رہنا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت رسالہ سی، اس دے اندر یہ گل موجود ہے، انہاں دے وڈے وڈے عالم محدث اس گل کو تسلیم کر چکے ہیں بھئی جدو فوت ہو جائے بندہ تو اس لیے صدقہ خیرات کر، فرمایا اس دی روح خوش ہو جاندی ہے۔ اج کہندے نے جی جی جڑے کل خانی تے تسی کام کردے ہو یہی پیسہ تسی کسی اور غریب نو دے دیندے، میں کہ اس وقت غریب یاد ہے، اس دا باپ جدو مریا ہے، اس دی ماں فوت ہو گئی ہے، تسی فتوے دے رہے ہو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ فرمایا درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے نے تے سو جانا ہے۔ اس عورت نے کیا، میری اس عورت نے کیا بیٹی فوت ہو گئی، میں ویکھنا چاہتی ہوں خواب دے اندر، فرمایا ہاں شادی نماز ادا کرنی ہے، نفل پڑھنے، نفل پڑھ کے پھر سو جانا ہے بستر پہ، درود و سلام دے نظرانے پیش کرتے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، درود و سلام پڑھدی پڑھدی سو جاندی عورت، جدو سوندی ہے ویکھدی کی ہے خواب دے اندر بیٹی نو، میری بیٹی دے ہتھاں تے عذاب ہو رہی ہے اور پیراں تے زنجیر لگے نے، ہتھاں تے زنجیر لگے نے، چیخو پکار کر رہی ہے اج کوئی ہے مینو چھڈان والا، اج مینو کوئی بچان والا ہے، اج مینو بچا لو، خدا را مینو بچا لو۔ اللہ اکبر، خواب ویکھ کے بڑی پریشان ہو جاندی ہے، آ کے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو گل
کر دیے کہندی میں انج خواب ویکھیا میری بیٹی تے انج دی سی روندی ہے چیخو پکار کر دی انہوں زدیر لگے نے عذاب ہو رہی ہے آپ نے فرمایا پھر تسی جاؤ صدقہ خیرات کر لو ایک قاری صاحب کو امام مسجد کو بلاؤ حافظ صاحب جو ختم پڑھے گا اور وہ ختم پڑھا کر اور تقسیم کر دو چار صدقہ خیرات کر لو جدوں عورت جاندی ہے صدقہ خیرات کر دی ہے پھر دوسری رات آتی ہے دوسری رات ویکھیا کی ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا خواب دی اندر وہی عورت محل تے بیٹھی ہے عورت محل میں چاہے تخت تے بیٹھی ہے خوش ہو رہی ہے بڑی حسین جمیل لڑکی ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس عورت نو اے دس تو تے کہندی سی میری بیٹی نو زدیر لگے نے چیخو پکار ہو رہی ہے تیری بیٹی تے تخت تے بیٹھی ہے اس نے کیا اس دی بیٹی نے پھر بولیا انہیں کیا واقعہ انجی سی میرے تے عذاب ہو رہی سی میرے تے عذاب ہو رہی سی بہت بڑا عذاب ہو رہی سی پر جدو میری ماں تواڈے کولو آئی ہے تسی کی ہے صدقہ خیرات کر لو اس نے جدو بھی صدقہ خیرات کر لی ہے اللہ اس دی وجہ کر کے میری بخش فرما چڑھی ہے اللہ نے میری بخش فرما دیتی ہے اللہ اکبر یار صدقہ خیرات کرنا کتنا بڑی نیکی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے گا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ چلی گئی دنیا تے میں کی کرا کوئی اس طرح دا عمل دسو جرا میری والدہ نو ثواب پہنچدا رہے اللہ دے نبی فرما سکدے سی سعد بس تیری والدہ فوت ہو گئی ہے ہن ثواب کیوں نہیں پہنچدا ہے آپ نے فرمایا سعد ہاں ثواب پہنچدا ہے روح خوش ہوندی ہے اللہ دے نبی ارشاد فرمائیے فرمایا ہاں سعد جدو تسی ایک کنواں بنواؤ اپنی والدہ دے نام مبارک دا کنواں بنواؤ اور کنویں تے پانی جنہ لوگ پیندے رہیں گے تہاڈی والدہ نو ثواب پہنچدا رہے گا تہاڈی والدہ دے اللہ درجات بلند کردا جائے گا جا اللہ دے نبی حضرت سعد نو کہہ سکدے سی سعد بس اس سلسلہ ختم اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں نہیں جو میری امت تے لوگ جو میری شریعت دے نال محبت کرن والے نے وہ قبر دے اندر جان دے نے بھی اج کون آیا ہے میرا بھائی آیا میرے لیے ساری ثواب کرنا اج کون آیا ہے قبر والے نو پتہ ہوندا ہے وہ روح خوش ہو جاندیاں نے سرکار نے فرمایا جمعے والے دن تسی اپنے ماں باپ دی قبر تے جاؤ اتھے جا کے دعا کرو اگر ختم ہو جاندے تے اللہ دے نبی کیوں ارشاد فرما دے یار ذرا سوچن دی گل ہے اگر تیری ایک سم بند پڑی ہوئے موبائل تو کٹ دے موبائل تو باہر کٹ دے کسی جگہ تے چھپا کے رکھ دے تیرا لوڈ پہنچ جاندہ ہے قرآن نہیں جائے گا قبر دی اندر اور تیرا عقیدہ ہے ساڈا عقیدہ ہے اسی جدو بھی دعا کرتے ہیں ماں باپ لی اللہ ساڈے گناہ بھی معاف کر دے اللہ انہاں دے درجات ہی بلند کر چھڑتا ہے اللہ پاک انہاں دے درجات بلند کرتا ہے یہ ثواب پہنچتا ہے میں پوری دنیا نو مخاطب ہو کے گل کردا جس دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے انہاں دی دعا بھی کرن بخش دی اور انہاں دی صدقہ خیرات بھی کر دے رہے یہ ثواب پہنچتا ہے پوری دنیا نو میں کہنا چاہتا ہوں یہ انہاں دا عقیدہ ہے بھی نہیں پہنچ دے میں کہ پھر سلام کس نو جا کے کر دیو تسی خود کہندے ہو جدو قبر تے جاؤ سلام کرو پھر کہندے ہو ثواب نہیں پہنچدا اس سلام دا جواب دے سکدے نہیں تے قرآن نہیں پہنچ سکدا اور جھلیا تو قرآن نو عام سمجھ لیے اے قرآن اللہ کی عزت کی قسم قرآن شان والا ہے جس طرح میرے آمنہ کے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان والے ہیں اور قرآن بھی شان والا ہے قرآن کا شان بھی اعلیٰ ہے تو کیا سمجھتا ہے قرآن عام ہے قرآن کی یہ کتاب بہت بڑی عام ہے اس قرآن کو دیکھنا ثواب ہے جو قرآن کو پڑھے گا ثواب ملے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جدو ہی بندہ قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھاتا ہے
کوئی بچہ آ کے قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے تو اللہ تبارک اس دے باپ دی ماں دی بخش فرما دے گا۔ اگے فرمایا جو استاد پڑھا رہے ہیں اللہ اس دی بخش فرما دے گا۔ اگے فرمایا ہاں اس دی ماں قبر دے اندر ہے، باپ قبر دے اندر ہے، فرمایا اللہ قبر دا عذاب ہلکا کر چھڑدا ہے، عذاب ختم کر دیندا ہے، اس لیے کہ اس دا باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹا آج دنیا دے اندر بیٹھ کے اللہ دی تسبیح بیٹھا بیان کردا ہے، بسم اللہ شریف بیٹھا پڑھدا ہے، اج وہ رحیم تے کریم بیٹھا آتا ہے، اللہ نے اس وجہ کر کے اس دی بخش اللہ اس نے اس دے درجات کو بلند کر چھڑی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ثواب پہنچدا ہے انہاں دی روح خوش ہو جاندی نے بھیا ساڈے عزیز نے اج ساڈے دوست نے ساڈے لیے ساری ثواب بیٹھے کردے نے، ساڈے لیے دعا بیٹھے کردے نے، انہاں دا روح خوش ہو جاندے نے۔ یار کس طرح دا عقیدہ تسی یہ اج عوام دے سامنے کر رہے ہو؟ انہاں نو کہو اللہ دی بارگاہ وچ تسی سوال کرو، کسی زمیندار دے اگے تے سوال نہیں ہو رہی ہے یار، رب دی بارگاہ سوال ہو رہی ہے۔ بھئی اج او دور یار اللہ پاک کو بھی بخشش دی دعا نہ پھر کس کو منگی؟ جس طرح کہتے ہیں دعا منگنا جنازے تو بعد جائز نہیں، انہوں نے آخو ثابت کر کے دکھاؤ کسی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہوئے ہاں اس وقت دعا منگنی ہے اس وقت دعا نہیں منگنی، فرمایا جس وقت منگنا چاہتے ہو اللہ دی بارگاہ آ کے سوال کرو، کائنات دا رب تہاڈی خطا نو معاف کر دے گا۔ اللہ تہاڈے اگر ماں باپ ہون گے دعا دنیا دے اندر تسی منگو گے تو فرمایا اللہ تہاڈے والدین دی بخش فرما دے گا۔ ہاں جدو اسی یہ دعا منگتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جدو اسی یہ دعا کرتے ہیں دعا منگتے ہیں اللہ ساڈے ماں باپ دی بخش فرما دے، اسی یہ دعا منگتے ہیں اسی دعا کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جرا بچہ آ کے اس کا والد فوت ہو گیا ہو جو والدہ فوت ہو جائی ہو اس کی والدہ دنیا تو چلی گئی ہوئے تو وہ پھر یہی دعا بار بار جو تو منگے گا۔ اور عالم دین محدث سین نے فرمایا ہے گل فرمایا جرا بندہ ہر ٹائم اگر اس کا باپ زندہ ہے گا فوت ہو گیا ہے وہ یہی دعا منگ لائے، فرمایا ہر نماز تو بعد یہ دعا کرے گا اللہ کبھی اس کا رزق کم نہیں کرے گا، اللہ رزق دے اندر برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ پاک اس دے رزق دے اندر برکتیں راحتی عطا فرمائے گا۔ یار نبی دا غلام ہے وہ کس طرح مرتا ہے؟ ایک قبر کھلی سی 100 سال گزر گئے چکے سی، ایک قبر جدو کھلتی ہے ویکھیا جاتا ہے قبر میں وہ کئی صدیاں گزر کے جاندیاں تے ویکھیے قبر چہرہ چمک رہی ہے، چہرہ خوبصورت ہے، اس دی وجہ کی ہے وہ 100 سال دیا قبراں بھی کھولو تسی میں دا پھر بھی جرا عاشق ہوئے گا میں شرط اول یہ ہے نبی دا گستاخ نہ ہوئے عاشق رسول ہو، عاشق رسول دی قبر تے اور یہ دس دیواں اس دی قبر تے کدی کیڑے مکوڑے نہیں آندے۔ او میرے سرکار دے غلامو اس طرح میاں صاحب فرماندے نے لوکی میرے کولو جمع ہو جاندے نے لوکی کہندے نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میرے کول لوکی جمع ہوندے نے گل کردے نے لوکی کہندے نے میاں صاحب تسی دنیا تو چلے جانا ہے ویکھ لو قبر دے اندر کیڑے مکوڑے ہوندے نے قبر دے اندر طرح طرح دا عذاب ہوندا ہے۔ آپ نے کی گل فرمایا لوکی مینوں آن ڈرایا لوکی مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی او میں سنیا قبر اندر اس
حسن بیالا اجد مونڈے کملی کالی میں سنی جائے کور اندر